الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ ان گنت درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ان گنت درود و سلام آل اہل بیت اطہار پر جن کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے کہ جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا۔ ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایم سی نیٹ ورک، اور آج جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو آج ہم محرم کے حوالے سے یہ پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیوں کہ جب بھی اس ماہ کا آغاز ہوتا ہے ایک دکھ، ایک تکلیف، ایک غم کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی بہہ نکلتی ہے، کیوں کہ نواسائے رسول خدا، جگر گوشائے باتول، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین اور ان کے رفقا نے جو عظیم قربانی اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے دی، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کیوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ آپ ان کو پہلے بھی سن چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام پیش کرتی ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب صفا خالد صاحبہ۔ صفا خالد صاحبہ، آپ کو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو اس پروگرام میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ ہمیں امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم آج جس دور میں زندہ رہ رہے ہیں، اس دور میں جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اس کو پہنچانے میں امام علی مقام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیاں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں کرب و بلا کے میدان میں پیش کی، آپ ان کا تصور کیجئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے کہ جس طرح ایک 6 ماہ کے بچے سے لے کے ایک بزرگ تک نے شہادت دی اور امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے اس امتحان میں، اس دین کو بچانے کے امتحان میں۔ تو ہم کیونکہ آج ہم محرم الحرام اسپیشل کا پروگرام کر رہے ہیں، تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آج آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا سنائیں گے، پلیز۔ جی، میں نیا سال ہے، اسلامی نیا سال ہے، محرم کا مہینہ ہے، درود اہل بیت سے آغاز کروں گی آپ سب کی جی سماعت۔ ماشاء اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد زہرا پہ بھیجتے جو درود اور سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود اور سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سید
سیدنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک وسلم. ماشاء اللہ صفا خالد صاحبہ، بالکل سلام ہے آل اطہار پر، جن کی مثال میں کہا کرتا ہوں کہ سفینہ نوح جیسی ہے. آج ہم اس نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں شامل ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو رسول خدا کے شانوں پر سواری کیا کرتا تھا، وہ نواسہ رسول جن کے لیے پیغمبر خدا اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے. اب اس امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دی ہیں، جو وفا شعاری کا سبق سکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کائنات پر ایک احسان ہے میرے مولا حسین اور اس کے رفقا کا. ہمارے ساتھ ہماری دوسری مہمان ام الخیر فاطمہ صاحبہ بھی جڑ چکی ہیں. تو فاطمہ صاحبہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. آج کیونکہ ہم محرم الحرام کے حوالے سے مولا حسین کے حضور اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں، تو آپ بغیر کسی تاخیر سے آپ ہمارے سننے والوں کو کیا سنائیں گے پلیز ام الخیر فاطمہ صاحبہ؟ جی ایک نعت پیش کر رہی ہوں. مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے. کوئی امید بارآمد، کوئی امید بارآمد آنے والا ہے، کوئی امید بارآمد آنے والا ہے. پہنچ رہی. میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ذرا اس آواز کو ذرا دیکھ لیں، اور جب تک کہ وہ ہم سے دوبارہ بہتر کنیکشن کے ساتھ جوائن نہیں کرتی، ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. کہ میں یہی کہوں گا کہ انسان کی عظمت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہم جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم امام حسین، ان کی بہن جناب بی بی زینب، چھوٹی ان کی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، بیٹے جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، بھتیجے بانجے اور رفقا نے جس طریقے سے اسلام کی بقا کے لیے کربلا کی تپتی ریت پر اپنی گردنیں پیش کی ہیں، وہ ہمارے لیے ہمیں وفا کا سبق دے رہے ہیں. ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو دین مصطفیٰ ہم تک پہنچا ہے،
اس میں امام علی مقام اور ان کے رفا کا مقدس خون شامل ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس دین کے لیے مولا کائنات مولا حسین اور ان کے رفقا نے یہ عظیم قربانی دی ہے، کیا ہم اس دین کے اوپر عمل پیرا ہیں یا نہیں؟ یہ ہم سے سوال ہے ہمارا۔ تو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں دوبارہ صفا خالد صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، اور آج ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو پلیز آپ اسی طریقے سے جیسے آپ نے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں درود اہل بیت پیش کیا، پلیز آگے اس کو بڑھائیں آپ۔ جی، جیسے کہ آج یکم محرم ہے اور آج میں ایک ایسا نعتیہ کلام آپ سب کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں جس میں اہل بیت کا بھی ذکر ہے، اور جب محفل پاک سجی ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر کی آج شہادت ہے تو اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ میں آپ سب کی سماعت بہت خوبصورت نعتیہ کلام پیش کروں گی۔ جی میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ ناظرین، جب تک ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں، میں جیسے بات کر رہا تھا کہ یہ جو مولا حسین کی جو قربانی ہے اس کو ذرا یاد کریے گا کہ کڑی الجوان علی اکبر جب میدان جنگ میں جاتے ہیں اور مولا حسین ان کو بھیجتے ہیں جنگ پہ، جب پھوپھی زینب جو ہیں وہ اپنے بھتیجوں کو جنگ پر بھیجتی ہیں تو وہ کیا منظر ہوگا؟ کربلا نے وہ کیا کیا منظر نہیں دیکھے ہوں گے۔ ناظرین، جو امام علی مقام اور ان کے رفقا کے اوپر جو پانی بند کیا گیا وہ ایک امتحان تھا، ادروائز تو امام علی مقام وہ ایک ایسی حیثیت ہے، ایسے وہ شہزادے ہیں نوجوانان جنت کے، وہ تو اگر اپنی ایڑی رگڑ دے تو وہاں سے پانی کے چشمے ابل پڑے، اور ان کے اوپر پانی جو ہے وہ بند کیا گیا۔ تو یہ ایک امتحان تھا۔ غازی عباس علمدار بھائی کی حمایت میں جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے اپنی جان آفریں کے سپرد کی ہے، لاؤ کوئی تاریخ کے اوراق سے شواہد
جو اس قربانی کے برابر تک بھی پہنچ سکے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل امتحان اب ہمارا ہے کہ ہم اس محرم کے مہینے میں ہم اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں کہ کل ہم بی بی فاطمہ علیہ السلام کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ بی بی آپ کے بیٹے کے، آپ کے فرزند کو پرسا دینے والوں میں ہم بھی شامل تھے. غم حسین میں رونے والی آنکھوں میں ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہے تھے. تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم میرا خیال میں صفا صاحبہ آپ ماشاءاللہ پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ ہوا کہ آپ والا لنک جو ہے وہ ام الخیر فاطمہ نے استعمال کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرپشن ہوئی. تو میں آپ سے اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، ہمارے دیکھنے والے بھی تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا جو ماشاءاللہ آپ سنانا چاہتی ہیں وہ آپ شروع کریں تاکہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. سلطان کربلا ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور. عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور. اس فکر رضا ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو. اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو. مظلوم بے گناہ
سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ ہمارا سلام ہو سلطان کربلا ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ ہمارا سلام ہو. ماشاء اللہ صفا خالہ صاحبہ، اللہ پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ پنجتن پاک کے صدقے اللہ پاک آپ کی آواز میں اور سوز و گداز جو ہے وہ پیدا کرے، اور آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ اہل بیت کی جو ثنا ہے، جو ان کی منقبت ہے، وہ پڑھتی رہیں اور ہم جیسے گناہگار لوگوں کو سناتی رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ غم حسین علیہ السلام میں اشک بہانا بھی عبادت ہے. کیوں کہ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو آنسو اس محرم میں ہماری آنکھوں سے رواں ہوں گے، کل ہم بی بی کو پرسا دینے والوں میں اپنا شمار کرنے کی التجا کر سکیں گے. اللہ پاک جو ہے وہ جس طریقے سے آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ بیبیاں جن کے گھروں میں جبریل بھی اجازت لے کے آتے تھے، اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، جب ان کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، جب بی بی سکینہ کے گالوں پر، نرم گالوں پر تماچے مارے جاتے ہیں، تو کیا 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 وہ منظر ہوگا جب مولا حسین کا جسم اقدس زمین پر مٹی پہ اٹا پڑا ہے، سر تن سے جدا ہے، پورا جسم جو ہے وہ نیزوں، بالوں، تلواروں کے زخموں سے چور ہے. یہ وہی نواسائے رسول ہے جو محمد مصطفیٰ کے شانوں پر سواری کیا کرتے تھے، اور آج وہ کربلا کی تپتی ریت پر ہے. تو اس سے آپ جو قربانی دی ہے انہوں نے، اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نصیب نہ کرے. تو آپ اب کیا سنائیں گے؟ بہت پیارا منقبت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے. میرا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے
یا حسین ہے ہمارا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے. یا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے. یا حسین ہے ہمارا بادشاہ حسین ہے. امن کا مہرماں بھی جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے. یا حسین ہے ہمارا بادشاہ حسین ہے. کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے. حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. یا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے. دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی جو راہوں کا راستہ اسے بنائے گا. نہ واسطے میں توڑ ہے، نہ واسطے میں توڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے. ایسی سیدھی راہ حسین ہے. یا حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے. ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں. یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا. کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے. یا حسین ہے ہمارا واسطہ حسین ہے. شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تمہیں ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے. یا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے. یا حسین ہے ہمارا بادشاہ حسین ہے. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے بکاب سے مجھے نجات مل گئی.
سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، یا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، یا حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، کہ میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہے، یہ بات کس قدر ہے، چکے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، کہ میرا بادشاہ حسین ہے، کہ میرا بادشاہ حسین۔ بے شک صفا خالد صاحبہ، میرا ہم سب کا بادشاہ حسین ہے، اور بالکل دین کی پناہ حسین ہے۔ دین کو جو رفتیں، جو عظمتیں ملی ہیں، وہ امام علی مقام علیہ السلام کی عظیم قربانی کی بدولت جو ہے وہ ملی ہے۔ اور پھر وہ جو علم دین کربلا کے میدان سے لے کے کوفہ اور پھر شام کے دربار میں لے کے بی بی زینب سلام اللہ پہنچی ہیں، اور جو خطبہ انہوں نے جوان مردی سے یزید کے دربار میں دیا ہے، وہ سب اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بادشاہ حسین ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت کہا کہ حسین کے عمل پہ چل کر تو دیکھو، پھر پتا چلے گا کہ حسین علیہ السلام کون ہے۔ یہی میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی چلے گا کہ امام علی مقام ہیں کون۔ اور اس میں ویسے میں ابھی کہہ رہا تھا، ہمارے ہاں سم ٹائم بھی ہوتا ہے جی، کہ جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے امام علی مقام کا غم منانا، اور اس کے غم میں آنسو سے آنسو بہانا جو ہے، یہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں صرف یہ کہا کرتا ہوں اکثر جب بھی محرم کی بات ہوتی ہے کہ ذرا صرف وہ اندازہ کر لیں کہ ایک ایسے ایک قافلہ ہے جو بے سر و سامانی ہے، چند اونٹ ہیں، چند گھوڑے ہیں، کوئی لڑنے کے لیے نہیں تھے، کہ ان کے پاس کوئی لڑنے کا سامان نہیں تھا، وہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اس کی استقامت کے لیے انہوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ اور پھر جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو ایڑی رگڑ دیں تو چشمے ابل جائیں، ان میں پانی بند کر دیا۔ آج بھی فرات جو ہے وہ شرمندہ ہوگا اپنی اس حرکت پر کہ آل خدا پر میرا پانی بند کیا گیا۔ تو انشاءاللہ آپ، کیونکہ ذمہ داریاں مہمان تو ہم لیتے ہیں کچھ اور بھی، لیکن ساری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو آپ آخر میں ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو کیا سنائیں گی، تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ کریں۔ تو آخری کلام ہے پلیز۔
ایسا کلام جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، بلکہ میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی سنے گا تو اس کے جو الفاظ ہیں پڑھتے ہوئے بھی پڑھنے والے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کلام کو پڑھنا، اور پھر یقیناً سننے والے کے لیے بھی اس کلام کو سننا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت اپنا پسندیدہ کلام آپ سب کے سامنے۔ تکثیر نہیں کوئی سید دی، ہویا بیری کل زمانہ تکثیر نہیں کوئی سید دی، ہویا بیری کل زمانہ اے آخری رات مسافرہ دی، کل خبر کی ہو جانا اجرات نو رج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا اجرات نو رج رج کے تک لو زہرا دا بیڑا بسدا جے، بس تھوڑی دیر بہار آئی اینا فجر لٹے آ جانا شاہ کھچیا تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں شاہ کھچیا تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی انہیں خاک تے ڈیرا لایا جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی انہیں خاک تے ڈیرا لایا تک رنگلی جوانی اکبر دی برچھی نے سینہ چیر دتا تک رنگلی جوانی اکبر دی برچھی نے سینہ چیر دتا تاریخ نو آکو یاد رکھے اے صغرا دا نذرانہ ماشاء اللہ، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ کلام پڑھنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، اور سننے والے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا روک لینا مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ میں اگین صفا خالد صاحبہ آپ کا بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا
इस प्रोग्राम के लिए, मुहर्रम स्पेशल के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी, मेरी और हमारे देखने वालों की, सुनने वालों की सबकी हाजिरी कबूल फरमाए और हमें इसी तरीके से गमे हुसैन में अपने नजराने पेश करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, आप देख रहे थे ये प्रोग्राम आज मुहर्रम स्पेशल, क्योंकि आपके जानते हैं कि मुहर्रम का आगाज हो चुका है और ये माह मुकर्रम जो है वो हमें इमाम हुसैन अली मकाम और उनके रुफका की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गमे हुसैन के अलावा कोई गम नसीब न करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है कि हमें गमे हुसैन में आंसू बहाने वाला जो है वो उन लोगों में शामिल करे। अल्लाह ताला आप सबको पांच तन के सदके में इस मुहर्रम में जो कुर्बानियां दी हैं उनके सदके में जो जो जिसकी तकालीफ है वो बीबी को पुरसा देते चले जाएं और बीबी जो है वो आपकी जो दिल की तमन्नाएं हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो उसको पूरा करेगी। ये नाना जो है नबियों के सरदार, माँ जो है वो जन्नत की खवातीन की सरदार, खुद जो है वो जन्नत के नौजवानों के सरदार और जो वालिद हैं वो तमाम वलियों के सरदार। तो इस घराने की क्या शान है। अल्लाह ताला मुझे आप सबको इमाम अली हुसैन के उसवा पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले संडे को इसी वक्त। अल्लाह हाफिज।